السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کا آغاز لیکچر نمبر 1 سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا موضوع ہے رمضان المبارک، یعنی استقبال رمضان کے متعلق آج کا لیکچر ہوگا کہ ہم رمضان سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں تیار کر لیں، اپنے ارادوں کو پختہ کر لیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ یہ لیکچر پروفیسر مقصود الہی صاحب کی کتاب مقصود الدنیا والآخرہ سے لیا گیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور قرآن ہادی ہے انسانوں کے لیے، اور کھلی نشانیاں ہیں ہدایات اور فرقان کی، پس جس پر یہ مہینہ آئے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ رمضان کا مطلب ہے جلانے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، ہر حروف میں ایک اشارہ ہے۔ را میں پروردگار کی رضامندی، میم میں اللہ کی محبت، ضاد میں اللہ بندوں کا ضامن ہے، الف سے مراد اللہ کی الفت، اور نون سے مراد اللہ کے نور ہے۔ یعنی رمضان کے مہینہ اللہ کی محبت، ضمانت، الفت اور نور کا جامع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں ایک ہی روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک حور عین کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور یہ حور ان حوروں میں سے ہوگی جو موتیوں کے خیموں میں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتا ہے، خیموں میں حور پوشیدہ ہیں۔ ہر حور پر 70 حلے ہوں گے، ہر حلے کا رنگ اس دوسرے سے الگ ہوگا، ان میں سے 70 قسم کی خوشبوئیں آتی ہوں گی۔ وہاں مروارید اور یاقوت سے جڑے تخت رکھے ہوں گے، ہر تخت پر 70 قسم کے بچھونے ہیں۔ ہر عورت کے لیے 70,000 خدمتگار ہیں جو اس کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ حور کے شوہر کی خدمت کے لیے بھی 70,000 خدمتگار ہوں گے۔ ہر خدمتگار کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں اس طرح کا کھانا ہوگا کہ اس کے ہر نوالے کا ذائقہ الگ ہوگا۔ حور کے شوہر کے لیے بھی اسی قسم کے سامان مہیا کیے جائیں گے۔ یہ سب اس روزے کے عوض ملے گا جو اس نے ماہ رمضان میں رکھا۔ روزے کے علاوہ جو دوسرے نیک اعمال کرے گا اس کا بدلہ الگ ملے گا۔ اب یہ نعمتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ صرف روزے کے بدلے ہے، باقی نیک اعمال کا بدلہ الگ ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ باتیں ہمیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں تو جنت ہے ہی ایسی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ جنت کہتے ہی اسے ہیں، یہ دنیا سے پتہ نہیں کتنے گنا بڑی ہے، اور پوری دنیا سے جنت کا سب سے کم درجہ بڑا ہے، اور صرف ایک روزے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔